فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نابن كذا آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. عزیزان ملت، برادران اسلام، میرے معزز و مکرم محترم مسلمان بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اسلام کے غیور مسلمان ساتھیوں، ایک ہے اللہ سے محبت کرنا اور ایک ہے رسول اللہ کی اطاعت کرنا۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ سے محبت نہ کرے، اللہ سے محبت کرے، اللہ کا فرمان ہے کہ جو رسول کریم سے محبت نہیں کر سکتا، ہم اس سے محبت نہیں کریں۔ اللہ نے شرط لگائی ہے کہ تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں، شرط یہ ہے کہ یحببکم اللہ ویغفر لکم، جو اللہ نے بیان کیا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ تم پہلے رسول کریم کی اطاعت کرو۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی، ان کی اتباع شرط ہے، اور جب اللہ کے کسی بندے کو رسول کریم سے محبت دل و جان سے ہو گئی، سمجھ لیں کہ اللہ کو اس سے محبت ہو چکی۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اتباع رسول کیا ہے؟ اتباع رسول یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کی ہر ایک سنت تمہارے پورے جسم پر ہو۔ اگر ایک سنت سے بھی محروم رہے، سمجھ لو اللہ کی محبت سے محروم۔ جس کے جسم پر رسول کریم کی سنتیں ہوں گی، یقیناً اللہ اس سے محبت فرمائیں گے۔ اور ایک بھی سنت اس پورے بدن کے کسی بھی حصے میں نہ رہی، سمجھ لو اللہ کہ تم نافرمان۔ پھر بیان کیا کہ مسلمان کی دو قسمیں ہیں، مسلمان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اللہ کا باغی مسلمان اور دوسرا ہے اللہ کا فرمانبردار مسلمان۔ اللہ کا باغی مسلمان کون؟ جو اللہ کے احکامات کو جاننے کے باوجود بھی اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالتے ہیں۔ اللہ کا باغی مسلمان کون؟ جو اللہ کی ہر ایک بات، اللہ کا ہر ایک حکم سمجھ کر بھی اللہ کے حکم کو ٹال دے۔ فرمایا اس سے بڑا باغی اس زمین پر دوسرا نہیں۔ جو شخص اللہ کا باغی ہو گیا، اللہ کریم اسے دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں، اللہ اسے آخرت میں بھی رسوا کریں گے۔ اور پھر میرے عزیزو، اللہ کے باغی مسلمانوں کے لیے اللہ کا حکم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ فرمایا جو شخص اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دے، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے حکموں کو نظر انداز کر دے، اللہ کی بات کو اللہ کی بات نہ سمجھے، فرمایا روز محشر اللہ کی اس بندے سے ملاقات کے سال میں ہوگی۔ فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ روز محشر اس بندے کو اندھا اٹھا کر پیش کرے۔ دنیا میں آج ہم سب الحمدللہ ہر ایک بندہ دوسرے کو دیکھ سکتا ہے، کیوں؟ اللہ نے بینائی عطا فرمائی۔ اس بینائی کو اگر اللہ سلب کر لے تو بندہ ہمیں اندھا سمجھے، ہم اندھے ہو جائیں گے۔ جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، اللہ کے باغی مسلمان کہیں گے یا اللہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، ہے اللہ ہم آپ سے اس حال میں ملاقات کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ نہیں پا رہے، حالانکہ ہم دنیا میں تو بینا تھے، ہم دنیا میں سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کا جواب بھی پھر کیا عجیب ہے۔ میں جب یہ لوگ کہیں گے نا رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ فرمائیں گے وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اور جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی، تم ہماری ان آیتوں کو سن لیتے، سمجھ لیتے، لیکن تم اسے بلا دیتے تھے، گویا ہم نے سنا ہی نہیں، گویا ہم سمجھے ہی نہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے جیسے تم نے دنیا میں میری آیتوں کو جھٹلایا، جیسے تم نے میری آیتوں کو دنیا میں بلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اسی طرح آج میں نے تمہیں بھی بلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ جو اللہ کے احکامات کو دنیا میں بلائے گا اللہ اسے بھی بلا دیں گے۔ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم نے اللہ کی آیتوں کو نظر انداز کر دیا، سوچیں جس دن بندہ اللہ سے پناہ مانگے گا، یا اللہ تیرے عذاب سے پناہ، یا اللہ میں نہیں چاہتا میں جہنمی بن جاؤں، اس دن اللہ جسے بلا دے، اس دن اللہ نہ چاہے کہ میں اس کی آواز، اس کی فریاد سنوں، سوچیں وہ گھڑیاں کیسی ہوں گی، وہ لمحات کیسے ہوں گے، وہ ساعتیں کیسی ہوں گی کہ جس میں ہم اللہ کو چاہیں لیکن اللہ کہے کہ آج میں تمہیں نظر انداز کروں۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اللہ کے باغی مسلمان، اللہ ہمیں بغاوت سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں باغی ہونے سے محفوظ رکھے۔ اللہ کرے ہمارے حال پر ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ اگرچہ دکھنے میں کچھ نہ ہو لیکن اللہ کے ہاں وہ اعمال سب سے اعلیٰ۔ اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، زندگی کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ اگر کوئی نعمت مل گئی اس پر شکر بجا لانا، اور ابھی تک جو نعمت نہیں ملی اس کے لیے اللہ سے دعا کر۔ ایمان کی نعمت مل گئی، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ دولت اللہ نے عطا کر دی، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اللہ نے اچھا لباس پہنا دیا، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اللہ نے اچھا کھلا دیا، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اللہ نے اچھا پلا دیا، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اللہ نے بہترین نیند سلایا، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔
اللہ نے منافع بخش مال دے دیا، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ نے عزت عطا فرما دی، اللہم لک الحمد ولک الشکر، ابھی تک عزت نہ ملی، اللہ سے دعا کرے اے اللہ مجھے بھی باعزت بنا، مال و دولت نہیں ملی، اللہ مجھے بھی رزق حلال عطا فرما دے۔ ابھی تک اللہ کی آزمائشوں میں ہیں ہم کہ بندہ مال کے ملنے پر شکر گزار کتنا، مال کے چھن جانے پر ناشکرا کتنا۔ فرمایا جب اللہ نعمت دے دے شکر بجا لاؤ، اور اگر اس شکر کو آپ نے ناشکری میں بدل دیا، اللہ کا فرمان ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، جو اللہ کا باغی ہوگا، جو اللہ کا نافرمان ہوگا، وہ پھر بھی کہے گا کہ مجھے سکون نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اللہ کا فرمان ہے مردہ زندے کے برابر نہیں ہو سکتا، زندہ مردہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، دن کی روشنی رات کی سیاہی ایک جیسے نہیں ہو سکتی، دل کا سکون اور دل کی بے چینی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں اللہ نے فرمایا دل کا سکون چاہتے ہو، دل کا قرار چاہتے ہو، دل کی ہر خواہش کو پورا چاہتے ہو، اللہ کا فرمان سنیں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کو گناہ کا شوق ہو جائے، گناہ کا شوق ہو جائے کہ اب میں نے یہ گناہ کرنا ہے، تو اللہ سے اس دعا کو مانگا کرے ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ اس گناہ پر، اس نافرمانی پر مجھے اے اللہ صبر عطا، وتوفنا مسلمین، اور اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں موت عطا۔ فرمائیں یہ دونوں باتیں آ گئی، جب صبر آیا انسان ناشکری سے بچ گیا، اور جب اس نے ایمان کی موت مانگی تو اللہ بے ایمان اٹھانے سے اس کی حفاظت فرمائے۔ باغی نہ بنے، فرما بردار، 2 دن کی زندگی ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ 1 لمحے کی بھی نہیں۔ اصل زندگی کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ انسان کو نہیں معلوم کہ یہ زندگی کیا ہے۔ ایک کرکٹ اسٹیڈیم میں جب کھلاڑی آتے ہیں، فٹ بال اسٹیڈیم میں آتے ہیں، کسی بھی کھیل کے میدان میں آتے ہیں، تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ چند منٹس کا گیم ہے، اس کے بعد ختم ہو کر میں نے اپنے گھر لوٹ کر جانا ہے۔ ایسا ہے، چاہے ہار ہو یا جیت ہو، آپ کا آئیڈیل ہار جائے، آپ کا پسندیدہ شخص ہار گیا، پھر بھی اس کی ہار پر آپ نے گھر کو لوٹ کر جانا ہے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، ہر ایک ذی روح کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جنگل کا بادشاہ کیوں نہ ہو اور ملک و ملت کا سلطان کیوں نہ ہو، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ فرمایا ایک اسٹیڈیم میں، ایک گراؤنڈ میں، ایک میدان میں، چاہے وہ لڑائی کا میدان ہو، کشتی کا میدان ہو، کھیل کا میدان ہو، ہر ایک نے لوٹ کر جانا ہے۔ کیوں؟ ہمیشہ یہ نہیں رہنا۔ جب اس دنیا میں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا
تو پھر میرے عزیزوں ہمارے وجود سے اللہ کی نافرمانی کیوں ہو رہی؟ اللہ کی نافرمانی کیوں؟ ایک شخص، اس سے کسی نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم ترقی پاؤ، عروج پاؤ، کوئی ایسا عمل کر کے دکھاؤ کہ میں تمہیں بتلا دوں کہ عروج اور ترقی کس کام میں ہے۔ وہ جاتا ہے پورے شہر کے ایک ایک تاجر سے ملتا ہے، ایک ایک فقیر سے ملتا ہے، اور اس نے اندازہ لگایا، سب سے ملاقات کرنے کے بعد اس شخص کے پاس آیا، کہا میں نے پورے معاشرے کو بے سکون پایا، فقیر ہے تو بھی بے سکون ہے، مالدار ہے پھر بھی بے سکون ہے۔ کہا یہ تو تم نے سمجھ لی اس بات کو، لیکن یہ بے سکون کیوں ہے؟ آخر ان کی زندگی میں سکون کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، مال و دولت نہیں ہے، اسے بے سکون پایا، کوئی بات نہیں، سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس کے پاس دولت نہیں ہے، یہ بے سکون اس وجہ ہے۔ جس کے پاس دولت ہر ایک چیز ہے، سب سے بڑھ کر ہر ایک چیز ہے، اسے بے سکون کیوں پایا؟ کہا جاؤ ان سے پھر ملو، اب نوٹ کرو کہ وہ بے سکون کیوں ہے۔ اگلے روز پھر گیا، پورے علاقے میں گھوما، ہر ایک کا جائزہ لیا، آیا، کہا پھر بھی میں نے مالداروں کو بے سکون پایا، لیکن میں سمجھ نہیں پایا وہ بے سکون کیوں ہے۔ پھر ان کے سوالات شروع ہوئے۔ کہا جب آپ نے پہلے تاجر سے ملاقات کی وقت کیا تھا؟ کہا جب میں نے پہلے تاجر سے ملاقات کی تو ظہر کا وقت قریب تھا۔ کہا جب اللہ اکبر کی صدا ہوئی، آیا وہ تاجر کام میں مصروف تھا یا رجسٹر بن کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوا؟ میں نے اس تاجر کو اثر تک اس کام میں مشغول پایا۔ فرمایا یہی اللہ کا باغی ہے، جب اس نے اللہ کو نظر انداز کر دیا، اللہ نے اسے نظر انداز، اور جب اللہ کسی کو نظر انداز کر دے، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ تو ہے ہی ہے۔ فرمایا جب اللہ کسی کو دنیا میں نظر انداز کر گیا، اللہ نظر انداز کر دے، سب سے پہلی جو اس سے چیز اٹھتی ہے، جو نعمت اٹھتی ہے، وہ سکون اٹھ جاتا ہے، سکون اٹھ جاتا ہے۔ پھر کہا اگلے تاجر کا بتاؤ۔ کہا عصر کا وقت تھا اور وہ ہر مال کو نوٹ کر رہا تھا، اتنا چلا گیا، اتنا آیا، اتنا منافع، اتنا نقصان، اتنا تقسیم۔ فرمایا وقت مختصر تھا، لیکن اس کو کس حال میں پایا؟ کہا اسے بھی اسی حال میں پایا کہ وہ اللہ کی طرف اس کے قدم نہ اٹھے۔ فرمایا یہ اس سے بھی بڑا باغی ہے، کیونکہ اللہ نے اسے دو نعمتیں دی، ایک نعمت مال و دولت، دوسری نعمت اللہ نے اسے ٹھنڈا موسم دیا، پھر بھی یہ اس ٹھنڈے موسم سے فائدہ نہ اٹھا کر اللہ کے گھر لگے۔ فرمایا اس سے بڑا باغی کیا ہے؟ کہا اسے کیسے پایا؟ کہا اس کو جب بھی کوئی ملتا وہ یہی کہتا کہ مال ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ فرمایا یہی تو اللہ کے باغی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ انسان بنے، انسان، گدھے نہ بنے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ سب نے ایسے مجھے دیکھے جیسے میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان بنے، گدھے نہ بنے۔ اور میں ایک گدھا تھا، اس کی دم میں ایک کانٹا چھپ گیا۔ اب سنیں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا کہ جب گدھے کی دم میں کانٹا چھپ گیا تو اب کانٹا نکالنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ بیٹھا اور اپنی ایک ران کو اس پہ دبا دیا۔ اب جو تکلیف تھی وہ ڈبل ہو گئی، کیوں؟ کانٹا اور بھی زیادہ پہلے سے چھپا تھا نا، اب وہ پورا کا پورا گھس گیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب گناہ تمہارے قریب آ جائے نا، اسے اندر آنے مت دو ورنہ تم گدھے بن جاؤ گے۔ گدھے نے اپنی ڈاکٹری کی، اپنے آپ کو حکیم سمجھا کہ میں اس کو دبا دوں گا تو یہ یا تو نکل جائے گی یا تو کچھ اور ہو جائے گا۔
فرمایا یہی ہے انسان کی مثال کہ انسان بنو گدھے نہ بنو، اپنے آپ کو ڈاکٹر نہ سمجھو، اپنے آپ کو عالم نہ سمجھو، اپنے آپ کو مولوی نہ سمجھو، حکیم نہ سمجھو، انسان کچھ بھی نہیں ہے، اسے تنہائی مل جائے بڑا صوفی کیوں نہ ہو وہ بھی زنا کر بیٹھے گا، جتنا بڑے شیخ کی صحبت میں کیوں نہ بیٹھا ہو، اسے تنہائی مل جائے، اس نے نفس کو کنٹرول نہ کیا ہو تو یہ نفس اسے لے ڈوبے گا۔ اسی لیے فرمائے کہ انسان بنو گدھے نہ بنو۔ جب انسان کو گناہوں کی خواہش آ جائے دعا بتلائی، ربنا افرغ علینا الصبر وتوفنا مسلمین، اے اللہ اس گناہ کی لذت دل میں اتر گئی ہے، اب مجھے صبر عطا فرما کہ میں اس گناہ سے رک جاؤں۔ ایک شخص تھا نا، جب اسے کہا گیا، ایک عالم ہے اور کہا کہ مجھے اللہ نے دل میں ایک بات میری اتاری ہے کہ آپ جو دعا یہ آپ سے طلب کرے وہ دعا میں اس کے لیے قبول کر لوں گا۔ نوجوان سے کہا کہ جاؤ جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ وہ سب کچھ عطا کرے۔ اب وہ کہا کہ نہیں تم ٹھہرو، پورا دن ہے آپ کے پاس، سوچ بچار کرنے کے بعد جب بات کرنے آئے اگلے روز، مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھتے ہیں، لکھا کہ وہ شخص گیا اور پوری مارکیٹ میں گھوم پھر کے آ گیا، کہا مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا کہ جس کے متعلق میں کہہ سکوں کہ آپ یہ دعا کریں کہ مجھے اس جیسا بننا ہے۔ حضرت نے کہا کہ چلو آپ ایسا کرو، شہر سے باہر چلے جاؤ۔ شہر سے باہر گئے تو ایک سونار کو پایا اور اسے دیکھا کہ ہر ایک بندہ اس کی عزت کر رہا ہے، کوئی اس کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی کیا ہے، آگے پیچھے اس کی بڑی فوج ہے بھائی۔ اب اس نے کہا کہ بھئی میں نے حضرت سے یہی دعا کرنانی ہے کہ اللہ مجھے اس جیسا بنا آئے، اور پوچھا کہ بتاؤ کیا پایا؟ کہا وہ فلاں مقام پر ایک سونار ہے، میں چاہتا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس جیسا بنا۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر جاؤ اب اس کے حالات معلوم کرو کہ وہ کس حال میں ہے۔ کہا وہ تو بڑے شان و قدرت، اس کے ظاہری انداز میں مت جاؤ، اس کے باطن کو دیکھو کہ اس کے اندر کی کیفیت کیا ہے۔ باہر سے تو پورا کا پورا پروٹوکول دنیا دے رہا، بھائی ایسے کیوں کرے ہو؟ ہاں تمہیں کس بات کی تیش ہے؟ آپ کے پاس ہے کیا؟ بس یہ مال و دولت؟ جاؤ امتحان لو اس کے باطن کی گہرائی میں اترو کیا ہے۔ جوان گیا اور جب پوچھا تو اس نے کہا کہ اس دنیا میں سب سے ذلیل انسان میں۔ کہا لوگ تو آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ کہا نہیں، یہ میری ماں کی مجھے بد دعا دی کہ اللہ تجھے بہت مال و دولت دے، لیکن مال و دولت کے ساتھ اللہ تجھے بے سکون کرے۔ کہا مال و دولت تو بہت ہے، پروٹوکول بھی بہت ہے، عزت بھی بہت ہے، لیکن اللہ نے اس سکون کو میرے وجود سے چھین لیا ہے۔ پھر آیا کہنے لگے کہ اب بتاؤ آپ کے لیے یہ دعا کروں کہ اللہ اس جیسا بنا دے؟ کہا ہرگز نہیں، دعا کیجئے اللہ مجھے آپ جیسا بنا۔ تو مال و دولت یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اس دولت کے اندر، اس زندگی میں انسان کو اللہ کا باغی نہیں، اللہ کا فرما بردار بننا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے فرما بردار بنیں گے تو پھر ہماری زندگی دنیاوی اور اخروی دونوں کامیاب ہو جائے۔ اور اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار دی تو ہماری مثال کیا ہوگی کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی
تو روز محشر میں اللہ کا دیدار نہیں کر پاؤں گا۔ اور جو شخص اللہ کے دیدار سے محروم ہو گیا، آپ کو پتہ ہے ہم جو یہ اعمال کر رہے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک ہی بات ہے کہ کل روز محشر میں نے اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے، اور جب ایک بندہ دنیا میں بھی خواری کی زندگی گزار کر اللہ کو آخری لمحات میں بھی نہ دیکھ پایا، اس سے بڑا بد نصیب اور کون؟ اس معمولی سی لذت کو چھوڑ دیں، اللہ کے باغی نہ بنے اس دنیا کی خاطر۔ ہاں بننا ہے تو اللہ کے فرما بردار بنے، اللہ کے فرما بردار بنے، ایسے بنے کہ جس سے میرا اللہ مجھے مل جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔